السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو معاملات فرض کیے ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ 5 چیزیں ہیں: شہادتین کا اقرار، 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، اور اگر مال ہے تو زکوٰۃ دینا، اور اس کے بعد حج فی سبیل اللہ، وللہ الحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے لیکن حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج ضرور کرنا چاہیے۔ پھر حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب اتنا مال خرچ کرتا ہے، اتنا پیسہ لگاتا ہے اور وقت لگاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج نہیں کریں گے تو ہمیں حج کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، وہ برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کریں گے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص حج کر کر لوٹتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ تو ہم اس کلپ کے اندر مختصر سا حج کا طریقہ بیان کریں گے کہ جو نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے حج کیا، تاکہ وہ لوگ جو بیت اللہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ اس بات کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے اور اس طریقے کے مطابق ہمیں حج کرنا چاہیے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے اور ایک حج افراد ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے، تو ہم اسی کا طریقہ بیان کرتے ہیں کیونکہ پاکستان سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور حج تمتع افضل حج کا ایک سبب ہے کہ حج تمتع کرنا بہتر ہے زیادہ۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ جس میں جانے والا، پاکستان سے جانے والا، پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری نیت ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، کیونکہ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی بہت قدر کرتا ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب اس وادی میں چھوڑا تھا تو وادی بے آباد تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نیت اتنی خالص تھی اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی قدر کرتے ہوئے آج ہر بندے کا دل، ہر مسلمان کا دل اس کی طرف موڑ دیا ہے۔ ایک بندہ چاہے غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو، اس کی خواہش اور حسرت اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ جائے اور اللہ کے گھر کا دیدار کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں طریقے کی طرف نا، تو میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ جدہ سے پہلے آتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان سے جانے والے وہ لاہور سے جائیں یا راولپنڈی سے جائیں، اسلام آباد سے جائیں یا کراچی سے جائیں، جب وہ جہاز میں گزرتے ہیں تو میقات سے گزرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے شہروں سے ہی احرام باندھ کر جاتے ہیں، اور جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں میقات کے قریب سے تو وہاں پر پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، اور ہم پھر وہاں پر احرام کی نیت کرتے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں آ رہے ہیں۔ تو ہم میقات پر پہنچ کر یہ نیت کر لیں گے کہ ہم احرام کی حالت میں آ رہے ہیں، اور احرام ہم اپنے شہر سے ہی، اپنے ایئرپورٹ سے ہی باندھ کر جائیں گے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد ہم نیت کر لیں گے کہ ہم میقات کی نیت کرتے ہیں، اور جب ہم حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے جاتے ہیں تو حج تمتع کا جب ہم احرام باندھتے ہیں تو ہم میقات پر پہنچنے سے پہلے ریڈی کر لیں گے اپنے آپ کو کہ جب میقات سے جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے، تو میقات سے جیسے ہی ہم گزریں گے تو ہم نیت کر لیں گے کہ ہم میقات
میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم احرام کی حالت میں ہوں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے بہتر ہے کہ غسل کیا جائے اور جسم پر خوشبو لگائی جائے، بدن پر، احرام پر نہیں، بدن پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر خوشبو لگائی اور غسل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو جسم پر لگانا مسنون ہے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مردوں کو، خواتین کو تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور احرام کی دو چادریں ہیں، ایک چادر تہبند کی طرح باندھی جائے گی، دوسری چادر سے اپنے آپ کو مکمل ڈھک لیا جائے گا۔ بعض لوگ ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں، وہ درست نہیں۔ کندھا ہم نے تب کھولنا ہے جب ہم بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے اور عمرے کے لیے طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے داہنا کندھا کھول لیں گے اور پھر ہم طواف شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جب ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام کی چادر مکمل طور پر اپنے اوپر باندھیں گے، یعنی دونوں کندھے ڈھک لیں گے۔ اور جب ہم وہاں سے گزریں گے میقات سے تو لبیک عمرتن، اور اگر حج کی نیت ہے تو لبیک حجن، میں حج کے لیے حاضر ہوں، حج تمتع کے لیے، اور میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر ہم جیسے ہی میقات میں داخل ہوں گے، ہمارا جہاز میقات میں داخل ہوگا، ہم تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تعریف تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب ہم تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ تک پہنچ جائیں گے، جدہ میں جائیں گے، جدہ سے بائی روڈ مکہ جائیں گے۔ ہم کوشش کریں کہ زیادہ وقت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ حالت احرام میں ہم بات چیت کم کریں، تلبیہ زیادہ پڑھیں۔ اور خواتین کا احرام وہی ہے جو عام لباس پہنتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں دستانے نہیں پہنتے تھے، اور کوئی غیر محرم ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، کپڑا آگے کر لیتے تھے۔ مانا یہ کہ عورتیں حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھیں گی، اور اگر غیر مرد سامنے آ جائیں، غیر محرم سامنے آ جائیں تو پھر چہرہ ڈھک لیں گی، چہرہ چھپا لیں گی۔ آج کل چونکہ ہر جگہ غیر محرم ہوتے ہیں، اس وجہ سے عورت چہرہ چھپا کر رکھے گی۔ ہاں، کہیں پہ اگر غیر محرم نہ ہو تو عورت چہرہ کھلا رکھے گی۔ اب مرد بھی اور عورتیں بھی تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچ جائیں گے، اور جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے، ہوٹل میں پہنچیں گے، ہوٹل سے جب بیت اللہ پہنچیں گے، جب کعبہ نظر آئے گا تو تلبیہ کہنا بند کر دیں گے۔ پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہنا بند کر دیں گے۔ پھر ہم طواف شروع کریں گے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات احرام کی چادریں اس طرح سے اپنے اوپر لیں گے کہ داہنا کندھا کھل جائے گا، دانا کندھا کھول لیں گے۔ جس حالت کو حالت استباء کہا جاتا ہے، یعنی دانا کندھا کھلا ہوا ہوگا، اور حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے۔ حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس پر پیشانی رکھنا یا ہاتھ لگانا یا چھڑی لگانا، اور چھڑی لگا کر یا ہاتھ لگا کر چھڑی کو یا ہاتھ کو بوسہ دیں گے۔ اور اگر ہاتھ بھی نہیں لگتا حجر اسود کو تو دور سے صرف اشارہ کریں گے، صرف اشارہ کریں گے، اور اشارہ کر کر ہاتھوں کو نہیں چومیں گے، اور اشارہ ایک ہاتھ سے کریں گے، سیدھے ہاتھ سے، ہاتھ سے صرف اشارہ کریں گے۔ بعض لوگ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ ہاتھ سے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ کو بوسہ دے لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور اشارہ کر کر کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں گے، اور ہم طواف شروع کر دیں گے۔ طواف کے چکر میں ہم جو چاہیں دعائیں مانگیں۔ لوگوں نے 7 چکروں کی علیحدہ علیحدہ دعائیں بنا رکھی ہیں، ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، عربی میں مانگیں، فارسی میں مانگیں، جو زبان آپ کو آتی ہے، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، تلاوت کریں۔ لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، بیت اللہ کا جو تیسرا کونا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھیں گے۔ اور رکن یمانی سے بیت اللہ کا غلاف ہٹا ہوا ہے، وہاں اگر ممکن ہو تو رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، اور اگر رش ہو تو ہاتھ لگائے بغیر وہاں سے گزر جائیں، صرف دعا پڑھیں۔ اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں تو اللہ اکبر کہیں۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اور مقام ابراہیم جو گولڈن سا بنا ہوا ہے جس کے اندر پتھر ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے قریب 2 رکعت پڑھیں۔ اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں کہیں پر بھی یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد زمزم کی طرف آئیں، یعنی جہاں کولرز رکھے ہیں زمزم کے وہاں پر آئیں، اور کچھ زمزم پی لیں اور کچھ سر پر ڈال لیں، کچھ پئیں اور کچھ سر پر ڈالیں۔ زمزم پینے کے بعد دوبارہ جب آپ صفا پہاڑی کی طرف جا رہے ہوں گے تو حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے، حجر اسود کا دوبارہ استلام کریں، یعنی دوبارہ حجر اسود کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہنا ہے آپ کو۔ ضروری نہیں کہ آپ نیچے ہی آئیں، اب اوپر جب صفا کی طرف جائیں گے تو آپ دوبارہ حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے، تو اس وقت گزرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ پھر صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت صفا پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ اوپر نظر اٹھائیں گے تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو یاد نہیں تو اوپر دیکھیں گے تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ ساتھ یہ الفاظ بھی پڑھیں، ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، یعنی ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، صفا سے۔ اب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر 3 بار یہ کلمات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں 3 بار پڑھیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اب آپ اپنی مرضی کی دعائیں مانگیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کر۔ کچھ لوگ صرف چکر لگاتے رہتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رک کر 3 بار یہ دعا پڑھیں، پھر اور دعائیں مانگیں جو آپ کو یاد ہوں، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں اللہ سے وہ مانگیں۔ اور پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں، راستے میں گرین لائٹس آئیں گی، گرین لائٹس پر تھوڑا تیز چلیں، اور یہ تیز چلنا صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ پھر مروہ پر پہنچ جائیں، جب مروہ پر پہنچیں گے تب وہاں جا کر بھی بالکل اسی طرح قبلے کی طرف رخ کریں اور یہ کلمات 3 بار پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مروہ پر بھی یہ دعا 3 بار پڑھیں اور پھر اپنی مرضی کی دعائیں بھی مانگیں، اور دوران سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو چاہیں دعا کریں، جو چاہیں دعا مانگیں، چاہے اردو میں مانگیں، چاہے عربی میں مانگیں، چاہے اپنی زبان میں مانگیں، گجراتی میں مانگیں، میمنی میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، جس زبان میں آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ مانگتے جائیں۔ جب مروہ پر آپ 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد مرد حضرات کو پورے سر کے بال منڈوا دینے چاہیے یا کٹوا دینے چاہیے، یعنی سر کے بال منڈوا دینا، حلق جس کو کہتے ہیں گنجا ہونا، اور خواتین صرف بالوں کا 1 یا 2 پور کاٹیں۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جیسے ہی خواتین مروہ پر 7 چکر مکمل کرتی ہیں تو مرد ان کے بال کاٹ دیتے ہیں، اپنے محرم کی بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو۔ ایسا نہ کریں، جب تک مرد اپنے بال کٹوا کر اپنا احرام اتار نہ لے، جب تک وہ اپنی بیوی کے یا بہن کے یا بیٹی کے بال نہ کاٹے، اپنا احرام اتارنے کے بعد ہوٹل میں آ کے کاٹ لیں خواتین کے بال، احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹنا۔
یہاں تک عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں، سر منڈا کر احرام اتار دیں۔ اب جب 8 ذی الحجہ آئے، 8 تاریخ آئے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، تو جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں، ہوٹل میں یا کسی گھر میں، مکہ میں جہاں پر بھی آپ مقیم ہیں، وہاں سے آپ احرام باندھ لیں حج کے لیے۔ اور احرام باندھتے وقت یہ الفاظ کہیں، لبیک حجن، میں حج کی نیت کرتا ہوں، اور وہی طریقہ احرام باندھنے سے قبل غسل کریں اور جسم پر خوشبو لگائیں، اور پھر احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا شروع کر دیں، اور تلبیہ کہتے ہوئے یہ الفاظ بھی اگر آپ کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ اور پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل یعنی ظہر سے پہلے کوشش کریں کہ تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچیں، اور مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر بھی وہیں مینا میں جا کر ادا کریں، اور یہ نمازیں وہاں پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد تکبیر، تحلیل اور تحمید، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا سے عرفات کی طرف جائیں۔ عرفات یعنی 9 ذی الحجہ کو، اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عرفات میں داخل ہو جائیں، اور وہاں وادی نمرہ میں، مسجد نمرہ کے قریب اگر موقع ملے مسجد نمرہ میں جگہ ملے، نہیں تو کہیں پر بھی جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ مسجد نمرہ میں داخل ہوں اور حج کا خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد دونوں نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں، اور پھر دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے، ایک پہاڑی ہے جس پر ایک نشان سا بنا ہوا ہے، اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، ایک ہی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی طرف آ جائیں۔ سب لوگ وہیں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہاڑی کی طرف جا کر وقوف کریں، کچھ دیر رک جائیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دعائیں مانگیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، ہر دعا اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے فریاد کریں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنے گناہوں کی معافی، ہمارے لیے بھی معافی کی دعا مانگیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پاکستان کے لیے، سب کے لیے خیر و عافیت کے لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھیں، مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کر ادا کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی رات تہجد نہیں پڑھی، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وتر بھی نہیں پڑھے، صرف مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض پڑھ کر آپ سو جائیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، اور پھر صبح یعنی 10 ذی الحجہ کو اٹھیں اور فجر کی نماز وقت سے تھوڑا سا پہلے پڑھ لیں، معمول سے جلدی پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جہاں بھی آپ کو موقع ملے، مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ہے، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور سورج کے طلوع ہونے تک، روشنی پھیلنے تک خوب دعائیں کریں، تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، تحلیل پڑھیں، لا الہ الا اللہ، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، دعائیں کریں، اور پھر سورج نکلنے کے بعد سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، مینا کی طرف پہنچ جائیں۔ رات میں وادی محشر آتی ہے، وہاں لکھا بھی ہوا ہے وادی محشر۔ وادی محشر وہ وادی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو برباد اور ہلاک کیا تھا، جب ابابیل آئے تھے اور ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت میں ڈال دیا تھا، ان کو کھائے ہوئے بھسے کی طرح بنا دیا تھا، تو اس وادی میں اللہ کا عذاب اترا تھا ہاتھی والوں پر۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ یہاں سے تیزی سے گزر جائیں۔ پھر مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد سورج نکلنے کے بعد جمرہ عقبہ، جو جمرہ عقبہ ہے، 3 جمرات ہیں،
جمرہ عقبہ جسے عام طور پر لوگ شیطان کہتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کو لفظ شیطان نہیں کہا گیا، جمرہ عقبہ کہا گیا ہے۔ وہاں پہنچیں اور کنکریاں 7 کنکریاں ماریں، اور کنکری مارنے سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کنکریاں مارنے تک پڑھنا ہے، کنکریاں مارنے سے پہلے اس کو پڑھنا بند کر دینا ہے۔ پھر کنکری مارنے کے بعد جو قربانی ہے آپ کی، اس قربانی کو کریں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ اپنے سر کو منڈا دیں، پھر دوبارہ حجامت کروا لیں، گنجے ہو جائیں۔ اچھا، اگر قربانی بعد میں ہو، گنجا پہلے ہو جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، بہتر یہ ہے کہ قربانی پہلے ہو اور بعد میں آپ گنجے ہوں۔ لیکن اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر قربانی کرنے کے بعد، سر منڈانے کے بعد احرام کی چادریں اتار دیں اور عام لباس پہن لیں جو آپ کا عام لباس ہے۔ پھر وہ لباس پہننے کے بعد مینا سے مکہ کی طرف چلے جائیں، حرم کی طرف چلے جائیں، حرم میں جا کر طواف کریں۔ اس کو طواف اضافہ یا طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ وہاں طواف کریں، طواف کرنے کے بعد زمزم پئیں اور زمزم کا کچھ حصہ سر پر ڈالیں۔ پھر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں، اور سعی کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جائیں۔ آپ کے جو خیمے تھے، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر واپس مینا میں آ جانا ہے۔ یعنی جب آپ مزدلفہ سے مینا میں آئیں گے صبح، تو پھر آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد آپ نے سر منڈانا ہے، سر منڈانے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، اس کے بعد آپ نے مکہ میں آنا ہے، پھر آپ نے طواف کرنا ہے، پھر آپ نے سعی کرنی ہے، طواف کے بعد آپ نے زمزم پینا بھی ہے، سر پر بھی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے بعد آپ دوبارہ مینا میں آ جائیں۔ پھر ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ تینوں راتیں مینا میں گزاریں، اور زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ تینوں پر بالترتیب کنکریاں ماریں۔ جمرہ اولا پر سب سے پہلے، پھر جمرہ وسطیٰ پر دوسری نمبر پر، پھر جمرہ عقبہ پر تیسرے نمبر پر۔ 7 کنکریاں تینوں پر مارنی ہیں اور تینوں دن مارنی ہیں۔ پھر کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کریں۔ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ یعنی پہلے 2 جمرات پر کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور تیسرے جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر کنکری مارنے کے بعد دعا کیے بغیر واپس لوٹ آنا ہے۔ تینوں دن آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 دن ایسا کرتا ہے تب بھی اس کا حج ہو جائے گا، لیکن 3 دن کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور پھر مینا میں قیام کے دوران اگر ممکن ہو تو روزانہ جا کر طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مشکل عمل ہے اس وجہ سے جانا مشکل ہوتا ہے، تو اگر کوئی نہ بھی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ مسجد خیف جو مینا میں ہی ہے، وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور اللہ کی تعریف، تسبیح، ثنا اور استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اگر جو شخص 12 ذی الحجہ کو واپس آنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مغرب سے پہلے مینا کو چھوڑ دے۔ اگر مغرب کی اذان ہو گئی تو پھر وہ واپس نہیں آ سکتا، پھر وہ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئے گا۔ جب وہ واپس آئے گا تو اب اس کا حج ہو گیا، ایک رکن رہ گیا جو طواف زیارہ ہے، طواف وداع ہے، طواف وداع، آخری طواف۔ اب جب کوئی شخص مکہ چھوڑے گا، مکہ چھوڑ کر اگر کوئی جدہ جاتا ہے یا مدینہ جاتا ہے یا طائف جاتا ہے، جب بھی وہ مکہ چھوڑے گا اسے سب سے آخری کام طواف وداع کرنا ہوگا۔ اگر وہ طواف وداع نہیں کرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ مکہ چھوڑتے ہوئے سب سے آخری کام حاجیوں کو طواف وداع کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان آئیں، چاہے وہ مدینہ جائیں، چاہے وہ طائف جائیں، چاہے وہ جدہ جائیں۔ جب وہ مکہ سے نکلیں گے تو طواف وداع کر کے نکلیں گے، اب ان کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کرنے کی بار بار توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق آپ سب کو بھی توفیق دے۔ یہ میں نے وائس ریکارڈنگ بھیجی ہے آپ کو، کوشش کریں اس کو بار بار سنیں
میں اس کو تحریری طور پر بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ دعائیں آپ یاد کر سکیں، پڑھ سکیں۔ آپ اس کو اپنے موبائل میں بھی رکھیں گے تو دیکھ کر بالترتیب آپ اس کو پڑھ لیں گے اور عمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا حج قبول فرمائے۔ ہمیں بھی بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔